اس ملک کو حاصل کرنے کا مقصد صرف ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک عظیم عزم کا علم بردار تھا اور ایک اعلیٰ نصب العین کا امین تھا۔ ایک طرف ترقی کی چکا چوند نظر آتی ہے تو دوسری طرف غربت و افلاس منہ کھولے کھڑا ہے۔ ایک طرف ہم نے ایٹمی دھماکے کر دکھائے تو دوسری طرف سائنس، ٹیکنالوجی اور تحقیق کے میدان میں ہم دنیا سے بہت پیچھے نظر آتے ہیں۔ اب اسپیکر، اس ملک کا مستقبل تر حقیقت وابستہ ہے اس ملک کے عوام کی اخلاقی تربیت سے، اور اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اس ملک کے مستقبل کی ماؤں کو تعلیم یافتہ بنایا جائے۔ اس ملک کی بیٹی، سب کی بیٹی، پاکستان کی بیٹی آپ سے مطالبہ کرتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ آفیسر کی بیٹی نے آج پورے ایوان کو ہلا کر رکھ دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ عوام نے ووٹ عمران خان کو دیا، دوسری طرف حکومت کس کی بنا دی گئی، جس وجہ سے ملک میں سیاسی استحکام نہیں آ رہا۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ گویا کہ اس ملک کو حاصل کرنے کا مقصد صرف ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک عظیم عزم کا علم بردار تھا اور ایک اعلیٰ نصب العین کا امین تھا۔ جی ہاں، یہ ارض پاک وطن پاکستان، یہ میرا اور آپ کا پاکستان، یہ پاکستان کلمہ طیبہ کی جاگیر، یہ پاکستان سورہ رحمان کی تفسیر، یہ پاکستان قائد اور اقبال کے خوابوں کی تعبیر، یہ پاکستان لاکھوں قربانیوں کی تاثیر، یہ پاکستان کروڑوں لوگوں کے مستقبل کی تقدیر، یہ پاکستان امت مسلمہ کی زنجیر، اور یہ پاکستان عزم عالی شان کی تصویر، عزم عالی شان کی تصویر۔ جناب اسپیکر، اس تناظر میں بیتے 75 سال کا جائزہ لیا جائے تو ایک متفرق صورت ابھرتی ہے۔ گویا کہ ایک طرف ترقی کی چکا چوند نظر آتی ہے تو دوسری طرف غربت و افلاس منہ کھولے کھڑا ہے۔ ایک طرف ہم نے ایٹمی دھماکے کر دکھائے تو دوسری طرف سائنس، ٹیکنالوجی اور تحقیق کے میدان میں ہم دنیا سے بہت پیچھے نظر آتے ہیں۔ بہرحال اسی آدھے بھرے گلاس میں مجھے ایک کرن کی روشنی نظر آتی ہے، کیونکہ تمام مسائل کے باوجود حوصلہ بھی جمع ہے، جہد مسلسل بھی جمع ہے، سوچ بھی آزاد ہے، محنت بھی ہمزاد ہے، چلتا ہوا کارواں بھی ہے اور ہمیں احساس دیاں بھی ہے۔ بس یہی کہانی ساری ہے کہ سفر ابھی جاری ہے، کہ سفر ابھی جاری ہے۔ حاضرین، میں بہت خوش نصیب ہوں کہ مجھے اس معزز ایوان میں نہ صرف بات کرنے کا موقع مل رہا ہے بلکہ آپ تمام لوگ میری بات توجہ سے سن بھی رہے ہیں۔ کاش آپ تمام لوگ پارلیمنٹ میں بھی ایک دوسرے کے اتنی توجہ اور بردباری سے بات سنیں۔ اب اسپیکر، اس ملک کے بہت بچے، خاص طور پر بچیاں اتنی خوش نصیب نہیں ہیں، لہٰذا ان کی ترجمانی کرتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات کرتی ہوں۔ جناب اسپیکر، اس ملک کا مستقبل تر حقیقت وابستہ ہے اس ملک کے عوام کی اخلاقی تربیت سے، اور اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اس ملک کے مستقبل کی ماؤں کو تعلیم یافتہ بنایا جائے۔ اس ملک کی بیٹی، سب کی بیٹی، پاکستان کی بیٹی آپ سے مطالبہ کرتی ہے کہ میری عمر کی تمام لڑکیوں کو تعلیم یافتہ بنایا جائے، اور بہنظیر پروگرام، احساس پروگرام، راشن اسکیم وغیرہ جیسی تمام اسکیموں سے مستفید ہونے کے لیے اپنی بیٹیوں کو اسکول بھیجنا لازمی قرار دیا جائے۔ بینکوں کو پابند کیا جائے کہ وہ قرضے صرف ان لوگوں کو دیں جو اپنی بیٹیوں کو اسکول بھیجتے ہیں، پر آخری اقدام کے طور پر جو شخص اپنی بیٹی کو اسکول نہیں بھیجتا اس کے بیٹے کو بھی داخلہ نہ دیا جائے۔ حاضرین، شاید یہ باتیں کچھ سخت لگے، مگر میں آپ کو، اس ایوان کو اور اس قوم کو یقین دلاتی ہوں کہ اس وطن کی بیٹیاں اور مستقبل کی مائیں آپ کو مایوس نہیں کریں گی، ہرگز نہیں کریں گی۔ آخر میں سب مل کر عہد وفا کی مٹی سے وفا تم بھی کرو ہم بھی کریں، اس مٹی سے وفا تم بھی کرو ہم بھی کریں، اس کا جو حق ہے ادا تم بھی کرو ہم بھی کریں، اب نبھائیں گے ہم اس عزم عالی شان کو، چلو آج ہی وعدہ تم بھی کرو ہم بھی۔ کیڈٹ فاطمہ جہانگیر ہے اور میں شہید بے نظیر بھٹو گرلز کیڈٹ کالج لاڑکانہ میں زیر تعلیم ہوں اور میں کلاس 9 کی طالب علم ہوں۔
اور آج مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں اس ایوان میں اپنے پیارے پاپا جانی زمرد خان کے ساتھ اس جگہ موجود ہوں اور میرا تعلق پاکستان سویٹ ہوم سے ہے۔ جناب اسپیکر اور معزز پارلیمنٹینینز، السلام علیکم۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ آج کے اس معزز ایوان میں مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کی دعوت دی گئی ہے وہ ہے تو نشان عزم عالی شان۔ جناب اسپیکر، کہنے کو تو یہ ایک مصرع ہے جو ہمارے قومی ترانے میں شامل ہے، مگر اس کے مفاہیم و مطلب کو بیان کرنا کسی دریا کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے۔ معزز پارلیمنٹینینز، آئیے ذرا چشم تصور کو ماضی میں لے چلیں جہاں پردہ افکار پر غلامی کا وہ زمانہ اپنی جھلک دکھا رہا ہے جب مسلمانان ہند انگریز سامراج کی محکومی کی چکی میں پس رہے تھے۔ جناب اسپیکر، یہ وطن پاکستان اس وقت معاشی، سماجی، ثقافتی اور مذہبی استحصال کا شکار تھے۔ ہندوؤں کی چال بازیاں اور مکاریاں بلم عروج پر تھیں۔ تعلیمی زوال نے مسلمانوں کو پستی کی ان اتھاہ گہرائیوں میں جا دھکیلا جہاں نہ کوئی روزن تھا اور نہ ہی کوئی دریچہ۔ جناب اسپیکر، غلام قوم کی نہ کوئی سوچ ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی بلند خیالی۔ ایسے میں جہان تازہ کی نمود کیسے ہوتی ہے؟ معزز پارلیمنٹینینز، افکار نو کی آمد کیسے ہوتی ہے؟ جب ظلم و جبر حد سے بڑھ گیا تو رحمت خداوندی جوش میں آ گئی اور قائد اعظم محمد علی جناح اس ڈوبتی کشتی کے رہبر و رہنما بن کر آئے۔ اور یہی وجہ تھی کہ ہر مسلمان کے دل کو یوں قوت گویائی ملی۔ وہ بت شکن جہاد کے میدان میں آ گیا، وہ بت شکن جہاد کے میدان میں آ گیا، طوفان تند تیز بیاباں میں آ گیا۔ تاریخ جس کو ڈھونڈتی پھرتی تھی کو بکو، تاریخ جس کو ڈھونڈتی پھرتی تھی کو بکو، چل کر وہ آپ بزم مہباں میں آ گیا۔ آزادی و جہاد کی کہتا ہوا آزاں، آزادی و جہاد کی کہتا ہوا آزاں، مسجد میں آ گیا وہ شبستان میں آ گیا۔ وہ آ گیا تھا جس کا انتظار، وہ آ گیا تھا جس کا انتظار، اندے بہار اپنے گلستان میں آ گیا۔ وہ بطل جلیل، نقیب حق اور برق بے اما بن کر انگریزوں پر برسا، ہندوؤں کی سیاسی کلابازیوں کو۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی۔ کیڈٹ فاطمہ نے پوری اسمبلی کو ہلا کر رکھ دیا، پورے ایوان کے سامنے کہا کہ اس ملک میں جتنی تعلیم مردوں کے لیے ضروری ہے اتنی ہی عورتوں کی تعلیم پر توجہ دینی چاہیے۔